السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 127 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب بھی نازل کی جاتی، سورتن کوئی سورت، نظرہ دیکھتا ہے، بعضہم ان کا بعض، الی بعضٍ بعض کی طرف، حل یراکم کیا دیکھ رہا ہے تمہیں، من احدٍ کوئی ایک، ثم انصرفوا پھر وہ پھر جاتے ہیں، صرفا پھیر دیا، اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بِأَنَّہم بوجہ اس کے کہ وہ قوماً ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے۔ اس آیت میں بھی منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی نئی صورت نازل کی جاتی، کوئی نئی صورت آتی، تو یہ بات منافقین پر بہت گراں گزرتی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے چڑ تھی۔ ان کی خواہش اور کوشش یہ رہتی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی نوبت ہی نہ آئے، استغفر اللہ۔ لہذا جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کوئی نئی صورت تلاوت فرماتے تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اگر سب کے سامنے اٹھ کر جائیں تو ان کا راز فاش ہو جاتا تھا۔ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم سب کے سامنے اٹھ کر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو منافق ہیں۔ لہٰذا تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے کہ کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ کوئی مسلمان تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، اور اس وقت چپکے سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ اکبر! کتنے یہ بدبخت لوگ تھے کہ ان کی زندگی میں اللہ کے نبی ان کے سامنے آئے اور ان کو ہدایت کی باتیں بتائے، لیکن ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے تھے کہ ان کے دل پر اللہ کے نبی کی بھی بات کوئی بھی اثر نہیں کرتی تھی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ قلوبہم ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی قوم تھی جو سمجھنے والی ہرگز نہیں تھی، استغفر اللہ۔ لقد جاءکم البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہاری ہی جانوں میں سے، عزیز گراں گزرتا ہے، علیہ اس پر، مانت تم کہ مشقت میں پڑو تم، حریص حریص ہے، علیکم تم پر، بالمؤمنین مومنوں پر، رعوف بہت مشفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اس آیت میں اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بتا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کی کیفیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے مومنوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ ایمان والے تھے، ان کے لیے ان کا دل کتنا نرم اور رحم کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہارے ہی نفسوں میں سے، یعنی تمہاری ہی جان میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک رسول کو بھیج دیا۔ عزیز علیہ ما عنتم اس پر یہ بہت گراں گزرتا ہے، اس کو یہ بہت چیز تکلیف دیتی ہے کہ تم کسی مشقت میں پڑو۔ ما عنتم تکلیف میں پڑو تم، مشقت میں پڑو تم۔ یہ تکلیف ایسی تکلیف ہے جو دنیا میں بھی سہنی پڑے اور آخرت میں بھی سہنی پڑے۔ تو میرا نبی جو ہے وہ اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے کہ اس کو یہ بات اتنی پریشان کرتی ہے، اتنی غمگین کرتی ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ غمگین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مومنوں جو تمہارے پاس رسول آیا وہ اتنا شفیق ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس بات پر پریشان ہوتا ہے۔ حریص حریص ہے، علیکم تم پر، بالمؤمنین مومنوں پر۔ اللہ فرماتے کہ جو تمہارا نبی ہے وہ مومنوں پر حریص ہے، وہ بہت محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تھام رہا ہوں اور تم لوگ اپنا دامن چھڑا کر آگ میں جا رہے ہو، یعنی اللہ کے نبی ہدایت کی باتیں تم لوگوں کو سنا رہے ہیں، تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اور تم لوگ جو ہو اللہ کے نبی کا دامن چھڑا کر خود آگ کی طرف یعنی گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر! تو یہ مومن اور منافق اور مشرک کی مثال دی گئی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ
اللہ کے نبی کو پہلے اپنی ذات سے بھی پہلے رکھتا ہے، اس کو اپنی جان سے عزیز نبی کی جان ہوتی ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ لوگ بہانے ڈھونڈتے تھے، وہ یہ بہانے کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہم کلام میں پاک کو سن ہی نہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پہلے سپارے میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی، ان کو نہ کوئی ہدایت کی بات سنائی دیتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں پر کوئی اثر کرتی ہے۔ تو یہ جو چیز تھی، یہ میرے نبی کو بہت زیادہ غمگین کرتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ لوگ تنگ آ چکے تھے اپنی قوم سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان پر عذاب کرتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دیتا ہے تو غفور الرحیم ہے۔ تو میرے نبی جو ہیں وہ بیدار و قطار رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اور پوچھا اور کہا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کا نبی کیوں رو رہا ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اور فرمایا کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ پھر بھی پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ربی امتی امتی، اللہ میری امت کے بارے میں کیا ہوگا؟ جب میرا نبی آخری اوقات میں تھا، زندگی کے آخری لمحات تھے، تب بھی وہ اپنی امت کے بارے میں حریص تھا کہ اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا شفیق نبی، اتنا رحیم نبی جو اللہ نے ہمیں دے دیا، اور ہم جو ہیں امت مسلمہ جو ہے وہ کیا اپنے نبی کا حق ادا کرتی ہے؟ کر ہی نہیں رہی۔ ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے ان کی محبت کا۔ تو اللہ کے نبی جب بیزار و قطار روئے اور کہا کہ اللہ میری امت، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے اور ان کو خبر دی کہ آپ کا نبی یہ بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور میرے نبی کو یہ بات کہہ دو کہ ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کر دیں گے اور تمہیں غمگین نہیں ہونے دیں گے، تمہیں ناراض نہیں کریں گے۔ یہ میرے نبی کی ہی دعا ہے، یہ میری نبی کی ہی نوازش ہے، یہ میرے نبی کی ہی محبت ہے کہ یہ جو امت مسلمہ اتنے گناہ کر رہی ہے، اتنے گناہ کر کے یہ ابھی تک سلامت ہے، یہ تباہ نہیں ہوئی، یہ ہلاک نہیں ہوئی، یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی ہے یہ مومنوں پر بہت حریص ہے، بہت رؤوف ہے، بہت رحیم ہے۔ اس کا دل اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بہت زیادہ نرم کر دیا۔ آگے پڑھتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اتنے رحیم نبی کے بلانے کے باوجود یہ لوگ پھر بھی تم سے منہ موڑ لیں، تمہارا اتنے سمجھانے کے باوجود، تمہاری اتنی محبت کے باوجود اگر یہ تم سے دامن چھڑانا چاہیں، تم سے منہ موڑ لیں، فقل، تو پس کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ اس چیز سے جو یہ تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، تمہارے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، نہیں کوئی معبود مگر ہوا وہی ہے، علیہ، اسی پر توکلت، بھروسہ کیا میں نے، وہوا، اور وہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ وحدانیت پہ کر رہے ہیں، توحید پر کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کا کہا نہیں مان رہے، تو اپنے دل کو غمگین نہ کیجئے، اس بات کا افسوس نہ کریے، بلکہ ان سے منہ موڑ لیجئے اور کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ اللہ جو یکتا ہے، جو واحد ہے، جو اعلیٰ ہے، اور اسی پر میرا توکل ہے، اسی کے ذات پر میں نے یقین کیا ہے، اور وہ میرا رب ایسا رب ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے اپنی سورۃ توبہ کو مکمل کر لیا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔